بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماجد صاحب اسی ڈسکشن کا ایک سیکوینس ہم بنا رہے ہیں جو بچوں نے ہم سے کوشچن رکھے تھے، تو آج آپ کو انوائٹ کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو آج ہم کوشچن ایڈریس کریں گے اس میں ذرا میں چاہ رہا تھا کہ ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ذرا دلائل کے ساتھ ذرا زیادہ ایکسپلین کر کے بچوں کے سامنے بات رکھیں، تو میرا خیال آج کے کوشچن سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی اپنے وہاں یس سر۔ تو اس میں ہم ایک کوشش یہ کریں گے کہ ان کوشچنس کے آنسر دیتے ہوئے آپس میں ذرا ایک سارٹ آف ڈسکشن بھی رکھتے ہیں تاکہ ڈفرینٹ ویوز جو ہیں ذرا سامنے آ جائیں، کیونکہ کوشچن ذرا تھوڑے سے ایسے ہیں جو امپورٹنٹ بھی ہیں اور ڈیٹیل میں اگر آنسر آ گیا تبھی چیز صحیح بات سمجھ آئے۔ تو کوشچن یہ تھا کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ٹھیک راستے پہ ہیں اور مر گئے تو جنت میں جائیں گے؟ تو جی میں آپ سے اسٹارٹ کر لیتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں بیچ میں پتہ کیا انپوٹ ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور احکم الحاکمین مانتے ہیں اور قرآن مجید کو ایک دستور حیات مانتے ہیں، اپنے لیے نجات کا ذریعہ مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ جو اصول و ضوابط ہیں ان پر بھی اعتماد رکھنا ہوگا، اور ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں، پیرامیٹرز بیان کیے ہیں، اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے میں جو انعام ملنا ہے وہ انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ کیونکہ دنیا کے لوگ، میں اور آپ تو شاید وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا معیار بیان کیا ہے، اگر آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں تو کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس نے اپنے آپ کو جنت میں داخل کروا لیا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا تو کامیاب وہ ہے۔ یعنی جنت کا مل جانا ایک کامیابی کی ایک علامت ہے۔ اور اب یہ جنت ملے گی کسے؟ تو بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ملنے کی جو شرائط ہیں وہ بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو ایمان میرے پاس ایمان لے کے آ گیا اور اس کے ساتھ نیک اعمال اس نے کیے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان لانا اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کرنا یہ جنت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اب جو شخص مسلمان سب سے پہلے ایمان لے کے آئے گا، اللہ کے بتائے ہوئے جو اس کے احکامات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے دین اسلام نے عقائد بتائے ہیں ان پہ ایمان لائے گا اور اس کے بعد نیک عمل کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت مل کے رہے گی۔ یعنی کہ یہ کانفیڈنس رکھنا چاہیے کہ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر انہی لوگوں کے لیے رب نے جو جنت کا وعدہ کیا تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت دے گا۔ مینس سے کہ جو یہ کوشچن ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم ٹھیک راستے میں نہیں، اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ اس راستے کی جو منزل ہے وہ جنت ہے۔ یہ شاید بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح ہم کسی بھی پروفیشن میں ہوتے ہیں تو جو گیون سلیبس ہوتا ہے، اگر ہم اس سلیبس کے مطابق پڑھ رہے ہوں تو ایک سارٹ آف شیورٹی سی ہوتی ہے کہ پیپر پہ اسی میں سے آئے گا اور انشاءاللہ ہم اس میں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح سے اصل میں ہمارے صبر کا ایک امتحان ہو رہا ہے۔ ہمیں سم ٹائمز لگتا ہے کہ ہم کو اچھا عمل کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتا، تو اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک سارٹ آف ایگزام ہال میں، تو ایگزام ہال میں نتیجہ نہیں نکلتا، یہاں جو مشکلات بھی آتی ہیں وہ بھی آزمائش کے لیے ہیں اور اگر آسانی آ جائے تو وہ بھی آزمائش کے لیے ہوتی ہے۔ تو شاید میرے خیال اس سوال کا ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم چل صحیح راستے پہ رہے ہوتے ہیں لیکن ایون دن مسائل آ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہیں، تو یہ جو مسائل اور پریشانی ہے نا، یہ میرے نزدیک اسے ہمیشہ آزمائش کے طور پہ ہی دیکھنا چاہیے، کیونکہ شاید قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرہیزگار اور متقی شخص ہم تصور بھی نہیں نہ کر سکتے، تو اگر ان کی زندگی دیکھیں وہ تو اتنے اچھے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ان پہ مصیبتیں بھی آتی تھیں، تو خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، تو مطلب سمپل یہ کیا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور شاید ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے رول ماڈل بنانا تھا، اس لیے میکسیمم آزمائشیں وہاں آ گئی ہیں تاکہ ہم ہر آزمائش میں آج کل کے دور میں رہتے ہوئے اپنا اکارڈنگلی حضور کی سیرت کے ساتھ کمپیریزن کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ جس طرح انہوں نے ان موقع پر صبر اور استقامت سے کام لیا ہے تو ہم بھی اسی طرح سے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو مطلب یہ ہے
کہ ہم اگر ٹھیک رستے پہ چل رہے ہوں گے تو یہ ریوارڈ کہ ہم ٹھیک رستے پہ چل رہے ہیں یہ دنیا میں نہیں مل رہا. رب چاہے دے دے، لیکن اصل رب کا وعدہ جنت کا جو ہے وہ مرنے کے بعد، یعنی کہ آخرت کی زندگی میں. تو ہمیں بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کا دھارا جو ہے یا جو رخ ہے اس کو صحیح رکھیں، اور باقی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں. ایسے ہی بلکہ ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. تو اب اگر ہم قرآن و سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پر اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا. جی عبدالرحمان صاحب آپ کچھ اس میں سر میں یہ کہوں گا کہ ایک سورٹ آف پریسیڈنٹ ہے ہمارے پاس. کچھ بھی اگر آ جائے مطلب مصیبت وغیرہ، مطلب جیسے ہم نے کہا کہ رول ماڈل بنایا ہوا ہے، تو پھر یہی ہے کہ ہم مطلب کسی بھی کنڈیشن میں سے بھی گزر سکتے ہیں. نہیں، اصل میں مسئلہ یہ کہ یہ پوری جو زندگی ہے نا، اس کو اگر ہم آزمائش کے علاوہ کسی بھی طریقے سے دیکھیں گے نا تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سے نافرمان لوگ نظر آتے ہیں دنیا میں، اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ تو بالکل ہمیں لگتا ہے دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بڑے پھل پھول بھی رہے ہیں، انہیں کو پرابلم بھی نہیں آ رہی ہے. تو وہاں سے لگتا ہے ایسے جیسے رب شاید ان سے راضی ہے. اور بلکہ اگر آپ اس کا بالکل کنورسلی آج کل کے دور میں دیکھیں گے تو جو دین کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے وہ اکثر بیشتر اس پہ مصیبتیں پریشانیاں کمپیریٹیولی ڈیفینیٹلی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. لیکن اسی کو جب ہم آئسولیشن میں دیکھنے کے بجائے بگر پکچر میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ شاید اپنے نافرمانوں کو دنیا زیادہ دی ہے، اور اپنے جو نیکوکار لوگ تھے، اگر ہم صحابہ یا نبیوں کی ہسٹری دیکھیں اور ان کے جو مخالفین تھے ان کی زندگی دیکھیں تو دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے تو مخالفین زیادہ بہتر زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جو انبیاء تھے علیہ السلام اور ان کے جو متعبین تھے، صحابہ تھے یا رسولوں کے ساتھ، تو ان کی زندگی اکثر ہمیں لگے گی یہ تو مشکل میں. ٹھیک ہے، تو اپیرنٹلی تو ہمیں کنٹراسٹ نظر آئے گا. تو یہ سب کچھ ہو بیسیکلی کیا رہا ہے، وہ ان کی بھی آزمائش ہو رہی تھی اور ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے. ایک مسلمان کی بھی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ ہے مجھ سے، حالانکہ وہ نافرمان ہے، تو سارٹ آف مسلمان کی بھی ایک آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ نافرمانی کے باوجود سے دنیا مل رہی ہے تو میں وہ بھی خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لاگو سی روش پتہ نہیں چل پڑتا. تو یہ دونوں طرف سے ایک آزمائش ہے، اس شخص کی بھی جس کے پاس ایمان و دولت ہے، اور اس شخص کی بھی جو اسے دیکھ رہا ہے اور اسے بھی پیرنٹ نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس ایمان و دولت نہیں ہے. تو دنیا کا جو سسٹم ہے سارا یہ آزمائش کے اینگل سے اگر ہم دیکھیں گے تبھی صحیح سمجھ آتا ہے. اور پھر قرآن پاک اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بار بار اس چیز کا ذکر ہے کہ جو اصل کامیاب ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور جو اصل ناکامی ہے وہ بھی آخرت کی ناکامی. تو ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق بتائے ہوئے رستے پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے ایک بہترین گمان رکھیں. انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہماری کوتاہی میں پردہ پوشی کر کے ضرور امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ مجھ سے اگلا سوال ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے تھا کہ غیر مسلم جو ہیں اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو ان کے اچھے اعمال کا پھر کیا ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جو اکثر مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، خاص طور مسلمان نوجوانوں کے. ڈی ٹریک سا رہتا ہے. ہاں مطلب اس کو پھر انسان غلط رخ پہ بھی چلا جاتا ہے، اور پھر ایک سارٹ آف آج کل کا ایک کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ انسانیت کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے یقیناً انسانیت کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن کیا سب کچھ؟ میں اس لفظ سے ذرا سب کچھ سے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ میں بھی فردر ایکسپلین کر دوں اسے. تو ایک اچھا سوال ہے، میرا خیال اسے ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس ہونا چاہیے. جی سب سے پہلے آپ کا اس میں کیا رہا ہے؟ جی بسم اللہ. دیکھیں جنت میں جانے کے لیے پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیرامیٹرز بیان کیے ہیں پہلے ہم وہ سامنے رکھ لیں کہ جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں بنیادی طور پہ شرط ہیں. اولاً تو ایمان ہے اور اس کے بعد اعمال ہے. اور ایمان ہوگا تو عمل کام آئیں گے، اور اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے اور اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے تو جتنے مرضی اعمال کر لیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مثال ہم بڑی آسان سی مثال ہے کہ اگر ایک کے ساتھ ہم صفر لگا دیں تو ایک کے ہوتے ہوئے تو ان صفروں کی ویلیو بڑھتی جائے گی، ہم صفروں کو بڑھاتے جائیں گے. اور اگر ہم ادھر سے یہ عدد ہٹا دیں اور یہ ایک صفر یہاں سے ختم کر دیں تو اب یہ عدد ختم کر دیں اور صفر ساتھ اگر لگے رہیں تو کسی بھی صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ ایک ایمان ہے یا عقائد ہیں اور صفر اعمال ہیں. ایمان ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا اور قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو عمل کام آئیں گے. اب ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس اعمال بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بیان کی ہے
اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کوئی اپنا ایمان چھوڑ دے اور اپنے عقائد خراب کر لے اور کفر اختیار کر لے، کافر ہو جائے، تو فرمایا کہ ہم اس کے سارے اعمال برباد کر دیں گے. نہیں لیکن عمر صاحب یہ تو وہ نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی شخص پہلے مسلمان تھا اور وہ بعد میں کافر ہو گیا. نہیں لیکن ایمان چھوڑ دیا، یہ تو وہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں کہ ایک بندہ ایمان والا تھا، اس نے ایمان چھوڑ دیا تو اب اس کے اعمال بھی برباد ہو گئے. تو سوال ہے کہ اس نے اعمال تو برباد نہیں کیے نا اپنے، صرف ایمان چھوڑا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی جنت میں داخلے کی شرائط بیان کی ہیں، ایمان اور اعمال کو بیان کیا، تو ایمان کو پہلے نمبر پر رکھا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ جو غیر مسلم ہیں ان کا ایمان نہیں ہے اور ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں، کیونکہ عمل تب کام آنا تھا جب ان کے پاس ایمان ہوتا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بعض اوقات غیر مسلم بھی نیک اعمال میں مسلمانوں سے بڑے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت سے رفاہی کام ایسے ہیں جو آج بھی غیر مسلموں کے مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو پھر ان کے نیک عمل کہاں پہ جائیں گے؟ تو اس کے بہت سے جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل کا صلہ اور ریوارڈ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے. یہ جو ان کے پاس آسائشیں ہیں اور وسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے. تو اگر ہم اس کو اس پیرامیٹر سے سمجھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. لیکن اصل میں دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ نیک اعمال کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی جانا چاہوں گا. ایک ہے سیلف کریٹڈ، مطلب میں اپنے ذہن کو لگاؤں، مطلب اپنے ذہن کے مطابق سوچوں کہ یہ اچھا کام ہے، یہ نیک کام ہے، یہ خراب کام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر میں اپنے لیے کہ خود سے ڈیفائن کر رہا ہوں اچھے اعمال. تو پھر اس اچھے اعمال کا بدلہ میں کسی تھرڈ پارٹی سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں؟ میں مطلب اپنی بات تھوڑی فردر ایکسپلین کرتا ہوں. ایک ہے وہ اچھے اعمال جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہیں اور میں ان اعمال کو اللہ تعالیٰ کے ڈیفائن کیے ہونے کی وجہ سے اس کا عمل کر رہا ہوں. ایک ہے کہ میں نے خود سے کوئی ڈیفائن کرنی ہے اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب جو میں خود سے ڈیفائن کر لی ہے اور میں عمل کر رہا ہوں، تو اس کا مجھے ریوارڈ اللہ سے کیسے مل سکتا ہے؟ بلکہ یہ تو اگر کوئی مسلمان بھی اپنا ڈیفائن کر رہا ہو یا نہیں، تو یہ اچھے اعمال جو ہیں، یہ اچھے اعمال کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ہمیشہ کلیئر ہونا چاہیے. میرے نزدیک ہر وہ کام ہی اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ چاہے ہمیں اچھا بھی نہ لگ رہا ہو، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے. ہم اپنی عقل سے سارے فیصلے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب اگر فرض کریں کوئی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پیشنٹس ہیں، ادھر سے اذان ہو جاتی ہے. جی عبد الرحمان صاحب آپ بتائیں اچھا عمل کیا؟ اب ہمارا عقل کیا کہے گی کہ اگر کریٹیکل نہیں. اب دیکھیں ایک تو ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، اس میں تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہمارا دین بھی یہ کہتا ہوگا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو کمی بیشی معاف فرمایا گیا، تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید میرا خیال ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ بھی بتایا کہ اگر میں اعتکاف میں ہوں شاید اور کسی مسلمان کی حاجت کو دور کرنے کے لیے مجھے جانا پڑے، نماز میں ہے کہ میں اگر نماز میں ہوں تو بھی آتا ہے کہ میرا خیال ہے کوئی اس طرح کی بھی ذہن میں کوئی چیز آ رہی، والدہ کے بارے میں آ رہا ہے، لیکن کہ میں نماز میں ہوں میری والدہ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، مطلب کوئی ایکسیپشنل سچویشن ہے. لیکن اگر نارمل سچویشن میں ہم دیکھیں تو شاید ایون دین ہمارا عقل یہ کہے گی کہ یار یہ ایک بیمار آدمی ہے، اس کو پہلے سرو کر دیتا ہوں. لیکن اب اگر فار ایگزامپل نماز کا ٹائم گزر رہا ہے اور ایک طرف کوئی بیمار شخص بھی ہے، تو جی وہ صاحب آپ بتائیے اس میں پھر کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ اب ہماری عقل چاہے کچھ کہہ رہی ہو لیکن کون سا کام پہلے ہونا چاہیے؟ البتہ پھر تو اگر تو اچھے اعمال کو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھیں گے تو اللہ کا حکم پہلے، تو اللہ کا حکم پہلے، عقل ہی محدود ہے. اور اگر اپنی نظر سے دیکھیں گے تو محدود ہے کہ ہم تو نہیں سب کچھ رائٹ اینڈ رانگ پر ڈیسائیڈ کر سکتے. تو اب اگر فار ایگزامپل ایک شخص، ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، تو میرے نزدیک اب اس نے اپنی عقل سائڈ پر رکھی اور جو رب کا حکم تھا وہ اس نے پرائرٹی پہ رکھا. ٹھیک ہے، تو اب کیا کوئی کسی اچھا عمل کہے یا نہ کہے، اگر یہ رب کے نزدیک اچھا عمل ہے تو یہ اچھا عمل ہے. ہاں اب یہاں ذرا رک کے سوچیں، کیا اگر ہم رب کی مان رہے ہیں تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ کی ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے؟ اب تو لاجیکل بنتا ہے. لیکن فرض کریں میں نے اپنی کچھ سیلف کریٹڈ نیکیاں رکھی ہیں، مثلا فار ایگزامپل میں اپنا جب کاروبار کرتا ہوں
تو میں کوئی حلال حرام اور اس طرح کی خاص تمیز نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنے حوصلے کے لیے ایک اپنے محلے میں سارٹ آف کیا ہے غریبوں کے لیے کوئی خیراتی ادارہ بنایا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں میرے اس کام کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر تو میں اللہ تعالیٰ کی مان رہا ہوتا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کام جو آپ بزنس کریں وہ حرام حلال کی تمیز رکھ کے کریں، ٹھیک ہے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اب اگر میں وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہا اور اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ایک دوسرا کام کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہ کریں، لیکن وہ بھی کریں وہ بھی کریں، اگر آپ دونوں کر رہے ہیں پھر تو شاید یہ رب کا حکم آپ کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن وہ کام مجھے اگر مشکل لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل آج کل دور میں، اور خیراتی ادارہ بس میں نے بنا لیا جو میں نے اتنا سارا کمایا اپنی تھوڑی سی تسلی دینے کے لیے بھی، تو ابھی یہ تو میں اپنی مرضی سے کچھ نیکیاں اچھائیاں برائیاں خود سے ڈیفائن کر رہا ہوں، تو اب ان چیزوں کے اگینسٹ میں رب سے اللہ تعالیٰ سے اس کا ریوارڈ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں؟ مجھے کب ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ جب میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ چاہے مشکل ہے چاہے آسان ہے، وہ چاہے دنیا کو اچھے لگیں یا دنیا کے معیارات کے مطابق انہیں اچھا عمل سمجھا جاتا ہو یا نہ سمجھا جاتا ہو۔ فار ایگزامپل دنیا کے معیارات میں آج کل میرا خیال ہے نماز پڑھنے کو بہت مطلب اگر ہم مطلب آپ کسی اگر نوجوان سے بات کریں گے تو اسے اچھے اعمال میں تو کنسیڈر نہیں کرتا، لیکن وہ کرے یا نہ کرے، اگر میں اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے نماز روزہ اور ان چیزوں کی پابندی کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی پھر میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اگینسٹ یہ رب سے ایکسپیکٹیشن بھی رکھوں گا کہ مجھے اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ بہترین اجر انشاءاللہ عطا فرمائے۔ لیکن اگر میں فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی سے میں کنسیڈر ہی نہیں کر رہا اور وہ نیک اعمال کر رہا ہوں جو جنرلی ایکسیپٹڈ ہے سوسائٹی میں، تو اس کا پھر میں اللہ تعالیٰ سے کیسے اجر ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھے اعمال کیا ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ اچھے اعمال کی ترتیب ہی یہ رکھی کہ ایمان والے ہوں، عمل صالح والے ہوں، اور سورہ عصر کی روشنی میں دیکھیں تو فردر اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کو اور ایکسپلین کر دیے کہ حق بات کی تلقین کرنے والے لوگ ہوں اور صبر کرنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ اچھے اعمال ہیں۔ کون کون سے اچھے اعمال ہیں؟ ایمان لانا، عمل صالح کرنا، حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ اچھا عمل ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں ریوارڈ کی ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے، اور اگر فرض کریں میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں اور اپنی مرضی کے کوئی اعمال سوچ لیتا ہوں جو مجھے اچھے لگ رہے ہیں، میری سوسائٹی کو اچھے لگ رہے ہیں، میرے دوستوں کو اچھے لگ رہے ہیں، میرے معاشرے کو اچھے لگ رہے ہیں، تو اب میں وہ اگر کر رہا ہوں تو یہ اللاجیکل سی بات نہیں ہو جائے گی کہ اب میں یہ کر اپنی مرضی کے کام رہا ہوں اور ایکسپیکٹیشن یہ رکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا؟ نہیں، مطلب میری بات میں کچھ ایسی چیز ہے جو میں صحیح طرح ڈفرینشیٹ کر پا رہا ہوں، تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں بالکل، اس اینگل سے سوچے تو نہیں آپ بات پوری کریں۔ ایسے ہی ہے، اس اینگل سے سوچے تو یہ بات تو اگر ہم قرآن حدیث کو ایک طرف رکھتے ہیں تو اگر اس اینگل سے بھی سوچے تو عقلی طور پہ بھی یہ بات، ہاں میں تو مطلب عقلی طور پہ ایک بات کر رہا ہوں، تو اسی طرح یہ کہنا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اگر غیر مسلم کو کام کر رہا ہے تو ہم اس کے اچھے کام کے اگینسٹ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے وہ ہماری گائیڈنس کے لیے ہے، تو یہ جو ہم نے اپنی مرضی سے کچھ رولز ڈیفائن کر لیے ہیں، اگر تو وہ رولز ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہیں، کوئی کنفلکٹ نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل ہمارے رول اپنے ہیں اور قرآن و سنت کے رولز اینڈ ریگولیشنز الگ ہیں، تو میرے خیال پھر ہمیں خود سے ٹھنڈے دل سے سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور چاہ کیا رہے ہیں۔ تو اگر ہم رب، اور آخری چیز ہے اس میں کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں اور میری ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ سے اجر کی ہے ہی نہیں، مثلا میں غیر مسلم شخص ہے، اگر اس کا اللہ تعالیٰ بھی ایمان نہیں ہے یا اس طرح ایمان نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، قرآن و سنت میں جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان ہی نہیں ہے یا اس طرح ایمان نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس شخص کو پھر کیسے ریوارڈ مل سکتا ہے؟ یا ان ادر ورڈز جب وہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں رکھ رہا تو کل کو وہ کیسے گلا کر سکتا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہی سے ہو جائے گا جس طرح شاید ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص ہے جو آئی کیئر میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، لیکن اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سے پڑھنے کا بڑا شوق ہے، اس نے لائبریریز میں بیٹھ کے دن رات ایک کر کے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سے پڑھ لی، اور اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کو بہت گرپ ہے، اس نے ادھر سے بھی پوچھ لیا ادھر سے پوچھ لیا، پڑھا لیا اس نے سارا کچھ، لیکن آئی کیئر میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اب اگر آئی کیئر سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے ڈگری دو تو آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ تو اسی طرح ایک مسلمان رجسٹر کب ہوتا ہے اللہ کے ریوارڈ کے لیے؟
جب وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ یہ ویسے ایمان لاتا ہے جیسے ایمان نبیوں نے بتایا اور قرآن و سنت نے بتایا. لیکن اگر آپ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں ایون کسی بھی پروفیشن میں, ہم اگر سی اے کی بات کریں, سی اے سے ہٹ بھی جائیں, اگر آپ کسی بھی پروفیشن میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں تو آپ کو اس پروفیشن کی الٹیمیٹلی ڈگری کیسے مل سکتی ہے؟ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ عقلی دلائل کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے رکھ سکوں. کوئی آپ فردر اگر ایڈ کر رہے ہیں ایسے چلیں.